السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یخفو ولا یصفح الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دشمنی مٹ گئی تو دل پہ ہوا یہ آشکار، میں نے نفرت بھی تیری چاہت کے سائے میں کی تھی یار۔ جو کبھی خون سے لکھا تھا میں نے فیصلہ جدائی کا، وہی ہاتھ آج لرز کر مانگ رہے ہیں تجھے بس ایک بار۔ تشنگی یار ایپیسوڈ نمبر 15۔ میرے سینے میں جو آگ تھی وہ تیرے ہی نام کی تھی، میرے سینے میں جو آگ تھی وہ تیرے ہی نام کی تھی، میں نے دشمنی میں بھی تجھے چاہا، یہ راز آج کھلا ہے مجھ پہ یار۔ السلام علیکم آریان بھائی، وہ اسے سامنے دیکھتے اس کی طرف دوڑ کر آتے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ آریان خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی خیریت بھی دریافت کی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کب آئے پاکستان، اور کیا ابو جانی اور بھابھی بھی آئی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں گڑیا، وہ دونوں بھی آئی ہیں۔ تم بتاؤ کدھر سے آ رہی ہو اور اتنے دن سے کہاں غائب تھی؟ آریان خانزادہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ایک دوست کی شادی تھی کراچی میں، وہاں گئی ہوئی تھی۔ اگر پتہ ہوتا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو میں جاتی ہی نہیں، وہ آریان خانزادہ کے ساتھ سفید حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ آریان خانزادہ جو اس کا جواب سنتے سفید حویلی کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، اسے اپنے ساتھ چلتے آئی برو اٹھاتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، گو جاننا چاہتا ہو کہ وہ اس طرف واقعی جانا چاہتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ابو جانی اور بھابھی سے ملنا ہے، اور ان سے ملنے سے مجھے آپ تو کیا ارحم بھائی بھی نہیں روک سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے جواب میں اتنا کہتے قدم اٹھاتے سفید حویلی کی طرف بڑھنے لگی، اور آریان خانزادہ بھی نامثال ہلاتے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو ایک دفعہ کہہ دیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے۔ سارے رشتوں میں ایک یہی تو تھی جو سب دشمنیاں، سب ناراضگی بلائے طاق رکھتے ان سے بات کر لیا کرتی تھی۔ آریان بھائی، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جی گڑیا، آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے جواب پوچھا۔ کیا مما اور باقی سب ابو جانی سے ملے ہیں؟ اس نے جھجکتے اور ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر سب ابھی تک ناراض ہوئے تو؟ ہاں سب اندر ہیں گڑیا۔ وہ آریان خانزادہ کی بات سنتے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں خوشی سے زیادہ بے یقینی تھی۔ 15 سالوں کی نفرت کیا پل میں ختم ہو گئی تھی؟ ہاں، اکثر رشتے جو بہت اپنے ہوتے ہیں اور دل سے جڑے ہوتے ہیں، ان میں دشمنیاں اتنی دیر تک ہی رہتی ہیں جتنی دیر تک آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل۔ لیکن جوں ہی سامنے آتے ایک دوسرے کی غلط فہمی دور کر دی جاتی ہے، رشتے پھر سے پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جن رشتوں میں ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے پھر وہ اس طرح نہیں رہتے جیسے پہلے ہوتے ہیں، بالکل اس کانچ کے برتن کی طرح جو ایک دفعہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر آپ اسے جتنی ہی اچھی گلو کے ساتھ یا الفی کے ساتھ چپکا کر جوڑ دیں، پھر بھی نشان باقی رہ جاتا ہے، اور اس نشان کو چھپانے کے لیے آپ کو اس پر آرٹ ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اگر اس میں کوئی لیکوڈ ٹائپ چیز ڈالتے ہیں تو وہ اس میں ٹک نہیں پاتی، آہستہ آہستہ نکلتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح رشتوں کے درمیان بھی جب دراڑ پڑ جاتی ہے، اسے آپ جتنا بھی بھرنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ لیکن رشتوں کو بچانے کی خاطر پھر بھی کسی ایک کو تو پہل کرنی ہی پڑتی ہے، اور اسی پہل کی طرف پہلا قدم بڑھائے میں بھی شانم ہمت کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ زیان،
مجھے لے کر چلو وہاں جہاں اس نے بھابھی کو بند کروایا ہے۔ وہ اٹھ کر پاؤں نیچے رکھتے ہوئے جوتے پہننے لگی تھی۔ بچو، زیان خان زادہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے پکارا تھا۔ آنکھوں میں حیرت، مستجاب اور شکوے کیا کچھ نہیں تھا، ساتھ میں فخر بھی کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ نہیں زیان، میں اب کسی کی نہیں سنوں گی اور نہ کسی کی وجہ سے اپنے گھر کی عزتیں داؤ پر لگنے دوں گی۔ وہ تینوں تو احمق ہیں جو رشتوں کی نزاکت اور باریکیوں کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی عزت کو۔ وہ اتنا کہتے اٹھی تو زیان خان زادہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ وہ دونوں بہن بھائی حور خان زادہ کے کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اترنے لگے تو سامنے سر جھکائے بیٹھے تینوں وجود اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں آج محو خانم کا وجود خود سے زیادہ عظیم لگا تھا، پروقار اور عظیم۔ ماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے آپ لوگ مجھے سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ محو خانم اپنی ماں کے نزدیک آتے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے، ان کی پشت پر لب رکھتے عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولی تھیں، تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ہمارا بچی، ہم تو پہلے ہی تمہارے سے شرمندہ ہے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیتے اس کے گال چومتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھیں، اماں جان۔ وہ کچھ لمحے رکی تو سفید حویلی کی جیسے ہوائیں بھی رکتے ان کی طرف اپنی سماعتیں لگا گئی تھی۔ زیان خان زادہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے، جن کی بہن آج اور بھی بلند رتبے پر پہنچ چکی تھی ان کی نظر میں۔ عربد علی خان اور جلال ضیاء الدین خان بھی ہمتاً گوش ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتی، وہ پھر سے رکتے ہوئے اب عربد علی خان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ دانش خان زادہ اگر ان کا شوہر تھا تو عربد علی خان کا بیٹا بھی تو تھا، پھر وہ کیسے یہ فیصلہ اکیلے لے سکتی ہیں؟ لیکن سامنے مجرم کے روپ میں بھی تو ان کی بیٹی ہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کوئی جرگہ بیٹھے اور ہمارے گھرانے کی عزتیں جرگوں میں جاتے لوگوں کی زبانوں تک پہنچیں۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولی تو زلیخا خانم نے ایک جھٹکے سے انہیں خود سے دور دھکیل کر انہیں حیرت اور افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آخر ان کی بیٹی اتنی ہمت کیسے لاتی ہے اور کہاں سے لاتی ہے؟ عربد علی خان اور جلال خان نے بھی حیرت اور تعجب سے انہیں دیکھتے آئیبرو چکائی۔ وہ تینوں تو بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، لیکن آپ تو سمجھدار ہونے کا ثبوت دیں۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ وہ اتنا کہتے اب عربد علی خان کی طرف بڑھی جو انہیں حیرت اور غصے سے نم آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ بابا، میں جانتی ہوں خان کے جانے کا زخم بہت گہرا ہے جو شاید زندگی میں کبھی نہیں بھر سکتا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کے جانے کا دکھ جتنا مجھے ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو بھی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کی پشت پر لب رکھتے رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ عربد علی خان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہا تو محو خانم نے کانپتے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ عربد علی خان اپنا چہرہ غصے اور نخوت سے موڑ گئے۔ بابا جان پلیز، آپ میری طاقت بنیں، اپنے بیٹے کی طرح۔ انہیں سزا دے کر کیا خان واپس آ جائیں گے؟ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے درد اور کرب کی انتہا پر چھونے لگی تھی۔ ان کے سوال پر عربد علی خان لاجواب ہوئے تھے لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ بابا، سامنے بھی کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے اور بیٹیوں کو سزائیں نہیں دی جاتی بلکہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں محبت سے سیج سیج کر رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں زمانے کے بے رحم ہاتھوں میں نہیں سونپا جاتا بلکہ انہیں اپنے حصار میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس طرح کہ زمانے کی گندی نظریں ان کی پرچھائی تک بھی نہ پہنچ سکیں۔ عربد علی خان خاموشی سے بس انہیں سن رہے تھے۔ اگر یہی تھوڑی سی سختی کرتے آپ نے پہلے دن ہی انہیں سمجھایا ہوتا تو وہ آج اس حد تک نہ پہنچتی۔ محو خانم بول رہی تھیں اور آس پاس کھڑے وجود انہیں سنتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہے تھے۔ محو خانم کی ہر بات میں سچائی تھی جو بہت کاٹدار اور روح کو زخمی کرنے والی تھی۔ آپ لوگوں نے بیٹیوں کو خود سے اس حد تک دور کر دیا ہے کہ وہ ڈر کر آپ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کے بارے میں بتاتی ہیں۔
اس طرح وہ آپ سے دور باہر کے لوگوں میں اپنا ذہنی سکون تلاش کرنے لگتی ہیں، کبھی کسی کے محبت بھرے جھوٹے دعووں میں تو کبھی کسی کو تکلیف پہنچا کر۔ بھابھی کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر حسد کو پنپنے دیا۔ اگر وہ حسد کو خود سے دور رکھتی تو آج سب خوش اور مطمئن ہوتے۔ آپ نے اگر شروع دن سے ہی انہیں یہ سمجھایا ہوتا کہ حسد کتنی بری بلا ہے کہ یہ سارے اعمال اور ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک سوکھی لکڑی کو، تو وہ اس طرح حسد کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی لرزتیں۔ مہوش خانم بول رہی تھی اور سب ساکت وجود کے ساتھ انہیں سن رہے تھے۔ انہیں ارحم خان زادہ میں ان کا عکس ایسے ہی نظر نہیں آتا تھا، اس میں ان 5 سالوں کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی جو اس نے مہوش خانم کی آغوش میں ان کی تربیت میں گزارے تھے۔ یہی انداز تو ہوتا ہے اس کا بھی، وہ جب بھی جرگے میں بولتا ہے تو ہوائیں بھی ساکت ہوتے اسے سننے لگتی ہیں۔ میں جا رہی ہوں انہیں واپس لانے کے لیے، آپ لوگ اپنے لاڈلے کو سمجھا لینا، اور ہاں اگر نہیں سمجھا سکے تو یہ کام بھی میں خود ہی کر لوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے پرعزم ارادے کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئیں اور زیان خان زادہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ پیچھے کھڑے تینوں وجود جو بظاہر تو بڑے تھے لیکن آج ان کے سامنے وہ بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ وہ اسے اتنی دیر تک دیکھتے رہے تھے جتنی دیر تک وہ حویلی کے اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئیں۔ اب ان دونوں کا رخ اس تہہ خانے کی طرف تھا جہاں جاتے اچھے اچھوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ زیان خان زادہ نے آگے بڑھتے وہاں کھڑے گارڈز کو گھور کر دیکھا تو وہ نظریں جھکائے وہاں سے تیزی سے بھاگے۔ زیان خان زادہ نے آگے بڑھتے تالا کھولا اور مہوش خانم ارد گرد دیکھتے حیران ہوتے آگے بڑھتے زیان خان زادہ کو غصے سے دیکھنے لگی تو زیان خان زادہ نے اپنی نظریں چرائیں۔ تم دونوں سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے میں انہیں یہاں سے نکال لوں، وہ غصے سے دانت پیستے کہتے اب تہہ خانے میں داخل ہوتے اس طرف بڑھنے لگی تھی جس طرف وہ قید تھی۔ وہ جب دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئیں تو سامنے ہی حمیدہ اور نرمینہ خانم ہوش گنوائے پڑی تھی۔ بھابھی، مہوش خانم چلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ان کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگیں۔ زیان، فون کرو تیمور خان کو اور اس کو کہو کہ ڈاکٹر کو لے کر جلدی سے حویلی پہنچے، اور ہاں اٹھاؤ ان دونوں کو اور پہنچاؤ حویلی، مہوش خانم نے چیختے ہوئے حکیمانہ لہجے میں کہا تھا۔ انہیں وہ 15 سال پہلے والا وقت یاد آتے شدید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ انہیں لگا تھا جیسے دانش خان اور ریحان خان آج برسوں بعد ان کے سامنے خون میں لت پت پڑے ہیں اور وہ ان کی گود میں پڑے اپنی جان سے جا رہے ہیں اور وہ بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ بہت تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، بہت جان لیوا، جب آپ کے سامنے آپ کے پیارے آپ کے ہاتھوں میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں اور آپ بس بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ زیان خان زادہ جو ساکت وجود کے ساتھ انہیں اس حالت میں دیکھ رہا تھا، مہوش خانم کی آواز سنتے وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتے، پہلے حمیدہ خانم کی طرف بڑھتے انہیں اٹھانے لگا تھا کہ پیچھے سے آتی آواز پر وہ رکا تھا۔ ماں! ارحم خان زادہ جو آریان خان زادہ کی باتوں سے زخمی ہوتے اندر کی جانب بڑھنے کی بجائے باہر نکل کر اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب اپنی بہنوں کا سامنا کیسے کرے گا اور انہیں کس طرح اپنی ماں کے کیے گئے مظالم بتائے گا اور کیا وضاحت دے گا۔ درد جب حد سے بڑھا تو دل میں دوسرا خیال اسی ہستی کا ہی آیا تھا جس کی گود میں انسان سر رکھتے سارے غم بھلا دیتا ہے، اور جو ہستی آپ کو ہمت دیتی ہے مشکل سے مشکل فیصلہ آسان بنانے کے لیے۔ لیکن اس کی ماں ایسی کیوں نہ بن سکی؟ کیوں اسے پل پل بظاہر تو مضبوط لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا بنا رہی تھیں؟ کیوں اسے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ارحم خان زادہ جو ایک دفعہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر دیکھ لے تو سامنے والے کی روح فنا کر دے؟ وہی ارحم خان زادہ آج اپنوں ہی کے سامنے نظر تک اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کیا ملا تھا اس کی ماں کو غلط کام کر کے؟ کیا ملا تھا انہیں ایک بے ضرر عورت سے حسد کر کے؟ اپنے حسد میں جلتے وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھیں۔
ساری زندگی خود بھی حسد میں جلتے گزار دی اور بچوں کو بھی اسی آگ میں جلاتے ہوئے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اور آخر میں کیا پایا انہوں نے؟ آخر کار سچ کی اور اچھائی کی ہی جیت ہوئی نا۔ آج وہ سب اپنوں کے سامنے شرمندہ ہوئی تھیں، اور کل صبح بھری پنچایت میں وہ کیسے یہ سب سہ سکے گا؟ انہی سوالوں کے جواب پوچھنے وہ اس طرف قدم بڑھا گیا، لیکن دروازے پر کسی کو نہ پا کر اور دروازے کو کھلا دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچا۔ سامنے کا منظر اسے دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اب اپنی ابو جانی کو بھی اگنور کرتے اپنی ماں کی طرف بڑھتے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اس سرد تہخانے سے باہر نکلا۔ وہ انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھائے لال حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں ان کے کمرے میں لے جاتے وہاں لٹا گیا۔ زیان خانزادہ نے تیمور خانزادہ کو کال ملاتے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے وہاں پہنچنے کا کہا۔ اس کے باپ کو دوسرے قید خانے میں اطلاع پہنچاؤ اور اس کے حوالے کرتے ڈاکٹر کو بلا لو۔ میرا اب اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے لیے وہ نامحرم ہو چکی ہے۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ تیمور خانزادہ نے سرد لہجے میں زیان خانزادہ کو سب بتاتے فون بند کر دیا تھا۔ زیان خانزادہ اس کی باتیں سنتے ساکت ہوا تھا۔ اسے تیمور خان پر غصہ اود کر آیا تھا، جو ہمیشہ ہی جلد بازی میں فیصلہ کرتا اور پھر بعد میں پچھتاتا رہتا تھا۔ اس کی جلد بازی کسی کی جان لے چکی تھی، ان کی بہن کو بیوہ اور بھانجی بھانجے کو یتیم تک کر چکی تھی۔ وہ اپنی جلد بازی میں ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر قبرستان بنا چکا تھا، لیکن اسے احساس تک نہ تھا اپنی غلطی کا۔ ایک جلد بازی اس دن ایک گھر اجاڑ گئی اور اس کی دوسری جلد بازی نے آج پھر ایک گھر اجاڑ دیا تھا۔ وہ جلد بازی میں اپنوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی خود نقصان پہنچا چکا تھا۔ زیان خانزادہ سوچتے ہوئے لال انگارہ بنا تھا۔ سب سے پہلے تو تیمور خانزادہ کے خلاف پنچایت بیٹھانی چاہیے، جس میں تیمور خانزادہ کو اتنی سخت سزا سنائی جائے کہ وہ ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ لے اور آئندہ فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ زیان خانزادہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے فون پر کال کرتے ڈاکٹر کو بلاتے اب دوسرے تہخانے کی جانب بڑھنے لگا، جہاں تیمور خانزادہ نے اپنے ہی سسر کو اور سالے کو قید کر رکھا تھا، جسے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ باہر ملک چلا گیا ہے اور وہاں پر خوشی سے بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اصل سچائی تو صرف تیمور خانزادہ ہی جانتا تھا، اور کچھ دن پہلے زیان خانزادہ اور ارحم خانزادہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بتاتے انہیں ٹال دیا تھا۔ زیان خانزادہ کو تو سب رات میں پتہ چل چکا تھا کہ تیمور خان نے انہیں کس جرم میں قید کیا ہے، لیکن ارحم خانزادہ کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اسے جب پتہ چلے گا تو تیمور خانزادہ پہلے سے سب جانتے ہیں تو چاچو سے شکوے اور بڑھ جانے تھے، جن کے بڑھنے سے دونوں کے درمیان تاثرات انتہائی سرد ہو جانے تھے اور دوریوں میں بھی اضافہ ہونا تھا۔ ہاں تو کیسا لگ رہا ہے یہاں قید ہو کر؟ وہ جب اس قید خانے میں داخل ہوا تو سامنے وہ دونوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس سانپ اور بچھو انہیں بار بار ڈستے تو وہ چیختے چلاتے وہ شور کرتے کہ الحفیظ الامان، کانوں کو سن کرنے والے۔ رفیع خان اور دانیال خان نے سر اٹھاتے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے زیان خانزادہ کی طرف گور کر دیکھا تھا اور جھٹپٹاتے ہوئے ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی جو بہت موٹی اور انتہائی مضبوط تھی۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ زیان خانزادہ نے آگے بڑھتے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکتے ہوئے ان کا چہرہ اپنے قریب کرتے دھاڑتے ہوئے کہا تو اس کی دھاڑ پر ارد گرد بکھرے سانپ اور بچھو بہت تیزی سے اپنے بلوں کی طرف بڑھتے ان میں چھپنے لگے تھے۔ خانزادوں کی دہشت سے خدا ہی پناہ دے سکتا ہے، یا پھر یہ خانزادے خود اگر چاہیں تو۔ تم لوگوں کو ظلم کرتے یہ خیال نہیں آیا کہ جس دن سچ سامنے آیا اس اور خانزادوں کو پتہ چلا تو کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا؟ تم نے میرے بھائی کو مارا، میری بہن کو بیوہ کیا۔ زیان خانزادہ کی گرددار آواز گونجی تھی۔ میری حور کو اغوا کیا، میرے اپنوں کو تکلیف پہنچائی، تمہاری اتنی ہمت بڑھ گئی؟ ارحم خانزادہ کی گرددار آواز پیچھے سے سنائی دی تو زیان خانزادہ نے ان کے بالوں کو اور زور سے کھینچتے ارحم خانزادہ کی طرف دیکھا۔
جس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی، وہ نرمینہ خانم کو اٹھا کر حویلی پہنچانے جا رہا تھا کہ زیان خانزادہ کی گرجدار آواز سنتے وہ نرمینہ خانم کو ملازمہ کے حوالے کرتے وہاں پہنچا۔ آدھی ادھوری بات ہی اسے انگاروں پر جلانے لگی تھی، اور اس آگ میں راکھ بننے والے سب سے پہلے وہ دونوں مرد ہی تھے جو کبھی بڑے کروفر سے لال حویلی میں دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں قتل کر کے آرام سے آزاد گھوم سکتے ہیں، لیکن وہ شاید خدا کی لاٹھی سے انجان تھے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن چوٹ بڑی گہری دیتی ہے، جو اب رفیع خان اور اس کی نسلوں کو فنا کرنے والی تھی۔ بتاؤ ہمت کیسے ہوئی میرے اپنوں کو رلانے کی؟ ارحم خانزادہ نے انہیں خاموش خود کو دیکھتے پایا تو وہ اور اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا، کل کی پنچایت تک انتظار طویل ہو جائے گا اور مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ تم دونوں کو سزا میں ابھی دوں گا۔ ارحم خانزادہ نے آگے بڑھتے انہیں وہاں کھڑے گارڈز کے ہاتھ سے ہنٹر پکڑتے مارنا شروع کر دیا۔ جانتے ہو خدا نے تم جیسے بد کردار لوگوں کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے؟ ارحم خانزادہ نے ایک زوردار ہنٹر رفیع خان کو مارتے ہوئے پوچھا تھا، جو چیختے ہوئے اب نڈھال ہو چکا تھا۔ جس عمر میں تم ہو تمہیں اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے سازشیں کرتے میرے اپنوں کو تکلیف پہنچائی۔ تمہاری بیٹی نے میرے بے گناہ ماموں پر بد کرداری کا الزام لگایا۔ وہ انہیں مارتے ہوئے دھاڑتی آواز میں ان کے جرائم انہیں بتا رہا تھا۔ رک جاؤ ارحم، اگر انہیں یہیں مار دو گے تو سب تک حقیقت کیسے پہنچے گی اور تم دانش بھائی کو کیسے انصاف دلا سکو گے؟ اس سے پہلے کہ ارحم خانزادہ انہیں ہنٹر سے ہی مار کر مار دیتا، زیان خانزادہ نے اسے اپنے بازوؤں میں جھکڑتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑ دے مجھے آگو، میں انہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ارحم خانزادہ کوئی کمزور یا بیوقوف انسان ہے جسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آج انہیں اچھی طرح سمجھانے دے مجھے کہ خانزادوں کی دہشت کیا چیز ہے اور وہ اپنی عزتوں اور جانوں سے کھیلنے والوں کا کیا انجام کرتے ہیں۔ ارحم خانزادہ زیان خانزادہ کے بازوؤں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے دھاڑتی آواز میں بولا تھا، ہاں سمجھا لیں گے اچھی طرح، ہر روز انہیں تل تل مارتے ہوئے، لیکن اس کے لیے ان دونوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی مار کھانے کے بعد اس عمر میں یہ لوگ صبح کا سورج بھی دیکھ پائیں گے۔ وہ اسے رسان سے سمجھاتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ بھائی مما کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں پڑی ہیں؟ اور یہ ان کے جسم اور چہرے پر نشان؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنی ماں کو نہ پا کر ان کے کمرے کی طرف بڑھتے انہیں وہاں دیکھنے گئی تو سامنے اپنی ماں کو ایسے بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے نم لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ ارحم خانزادہ بھی اب کی بار سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوتے انجان بنتے بولا تھا، میں بھی نہیں جانتا گڑیا، ابھی آگو کو بلاتا ہوں، وہی چیک کر کے بتائیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میں خود ابو جانی سے ملنے ان کی طرف گیا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ ابھی ان کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا انہیں دیکھنے، لیکن تمہاری آواز سنتے میں نیچے چلا گیا۔ تم مما کو دیکھو، میں ابھی آیا۔ وہ اتنا کہتے فون پر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا کر باہر نکلا۔ اب اس کا رخ زیان خانزادہ کے کمرے کی جانب تھا۔ ہاں آگو جلدی سے اوپر پہنچیں، میں نے کچھ حد تک تو اسے مطمئن کر دیا ہے، آگے آپ پلیز سنبھال لیں۔ وہ اتنا کہتے فون بند کرتے زیان خانزادہ کا میڈیکل باکس پکڑتے ہوئے دوبارہ سے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ پیچھے سے زیان خانزادہ بھی اسے آواز دیتے اس کی ہمراہی میں حمیدہ خانم کے کمرے میں داخل ہوا اور انہیں چیک کرتے انہیں انجیکشن لگا گیا۔ آگو کیا ہوا ہے مما کو؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے اب زیان خانزادہ سے پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، مجھے لگتا ہے بھابھی کو کسی میڈیسن سے ریئیکشن ہو گیا ہے، اسی لیے منع کرتا ہوں انہیں کہ بلا وجہ کوئی بھی میڈیسن نہ کھایا کریں، لیکن یہ سنتی کہاں ہے کسی کی۔ خیر تم پریشان مت ہو، انہیں سونے دو، صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، میں ابھی ان کے کمرے سے تمام میڈیسن نکال کر باہر پھینک دیتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے یہ اوٹ پٹانگ دوائیں کھا کر خود کو بیمار کر کے ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اور ہاں برو، خبردار اگر آپ نے انہیں اب کوئی بھی دوائیاں لا کر دیں، انہیں اب جو بھی دوائیاں دینی ہوں گی آگو کی ریکمنڈ کی ہوئی دینی ہوں گی، اور وہ بھی میں اپنی نگرانی میں دوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہتے ساتھ ہی ارحم خانزادہ کو بھی وارن کر گئی تھی۔ اچھا بتاؤ کتنی چھٹیاں ملی ہیں؟
زیان خانزادہ نے بات بدلتے ہوئے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے موضوع بدلتے اس سے سوال کیا تھا۔ آگو جانی 12 سے 15 چھٹیاں تو کنفرم ہیں، لیکن بڑھ بھی سکتی ہیں۔ آپ جانتے تو ہیں ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب کبڈ کھولتے اس میں سے دوائیوں والا باکس نکال کر صوفے کی جانب بڑھنے لگی۔ میڈیکل باکس وہاں رکھتے وہ رحم خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو اداس اور سرد نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ کل کیسے، کب، کیا سزا سنائے گا اور ہمت کہاں سے لائے گا اپنی ماں کو پنچایت میں دیکھنے اور سزا سنانے کی۔ وہ بہت جلد اس عہدے سے ریٹائر ہونے کا اب سوچنے لگا تھا۔ بھائی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان مت ہوں، وہ رحم خانزادہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تیرا بھائی اور تیری ماں کون سا ظلم کر بیٹھے ہیں تو شاید اگلا سانس نہ لے پائے۔ کس طرح تجھے ساری حقیقت بتاؤں؟ رحم خانزادہ سوچتے دل میں فیصلہ کرتے اس کے نزدیک گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دوائیاں چیک کرتے ہمت جٹانے لگا تھا۔ زرمش، ابو جانی اور حور بے قصور ہیں، وہ ہمت کرتے بولا تو زرمش خانزادہ نے اسے شکوہ کناں اور سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ دوسری طرف اگر تم سفید حویلی میں داخل ہوتے دیکھو گے تو وہ تینوں وجود پھر سے سر جھکاتے وہیں صوفوں پر بیٹھ کر خود کا احتساب کرنے میں جوجھ گئے تھے۔ دنیا میں سب سے سخت سزا خود کا احتساب کرنا ہی ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھتے، اپنے کیے گئے جرائم اور مظالم کو آنکھوں کے پردے پر ایک فلم کی طرح چلتے دیکھ لیتے ہیں تو دل چیخ کر نفی میں سر ہلاتے کہتا ہے کہ کاش وقت واپس لوٹ آئے اور وہ یہ ظلم اور جرائم کرنے سے رک جائیں۔ لیکن وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، ظالموں کے لیے تو کچھ زیادہ ہی ظالم، کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتا، پھر چاہے آپ ناک سے لکیریں ہی کیوں نہ نکال کر اسے منانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ددو السلام علیکم۔ بینی خانزادہ سفید حویلی میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولی تو تینوں نے اس کی آواز سنتے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے اسے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام میری بچی، تم کب آیا؟ زلیخا خانم نے اسے گلے لگاتے اس کے گال کو چومتے ہوئے پوچھا۔ اربد علی خان اور جلال ضیاء الدین خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے پیار کیا۔ ابھی پہنچی، گھر جانے لگی تو آریان بھائی مل گئے، ابو جانی اور بھابھی سے ملنے سیدھی یہاں چلی آئی۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے مسکراتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتانے لگی۔ ابو جانی کدھر ہیں اور حور بھابھی؟ وہ سفید حویلی میں نظریں ادھر ادھر دوڑاتے متجسس لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہاں رہی آپ کی ابو اور آپ کی بھابھی، اور بلا کہاں ہوں گی؟ مہوش خانم کی آواز سنتے بینی خانزادہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں مہوش خانم اپنی باہیں پھیلائے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت اعلیٰ ظرف تھی ان کی بیٹی، ان پر تو بالکل نہیں گئی تھی۔ اربد علی خان نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے جلال خان کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں میں اب میٹھی میٹھی چپکلش پھر سے بہت جلد شروع ہونے والی تھی۔ ابو جانی، وہ اتنا کہتے دوڑتے ہوئے ان کے سینے میں سمائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برسوں بعد اپنے دل سے جڑے رشتوں سے ملنے پر انسان ایموشنل ہو ہی جاتا ہے۔ دونوں پھپھو اور بھتیجی ایک دوسرے سے گلے لگے آنسو بہا رہی تھیں۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ خاموش آنسو زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں اور یہ ایموشنل منظر سب کی آنکھیں نم کر گیا۔ اس سین نے تو اس بہادر بیٹے کی آنکھیں بھی نم کر دی تھی جو خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتا تھا، لیکن وہ اندر سے بالکل بچہ تھا۔ ارے دیکھو، ہم نے تو سب کو رلا دیا، چپ کرو، مہوش خانم نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ سب کو دیکھتے کھسیانی ہنسی ہنستے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر سے سوالیہ نظروں سے مہوش خانم کو دیکھتے اشارے سے پوچھنے لگی تھی۔ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی ہچکیاں ابھی بھی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مہوش خانم نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے اسے اپنے حصار میں لیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ پیچھے دروازے میں کھڑے آریان خانزادہ نے جالس ہوتے منہ کے زاویے بگاڑتے اپنی ماں کی پشت کو دیکھا، جنہیں اپنے بھائی کے بچوں کے آگے اپنے بچے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ آ جائیں بھائی، وہاں جل ککڑا بن کر کھڑے رہنے سے ابو جانی آپ کو نہیں ملنے والی؟ آخر کار وہ 15 سال بعد ملی ہیں مجھے، میں تو اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والی انہیں۔
وہ شرارتی لہجے میں کہتے آریان خانزادہ کو تپا ہی تو گئی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں کو دیکھتے زبان دانتوں تلے دباتے میں بھی شانم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابو جانی آپ نے بتایا نہیں کہ حور بچوں کدھر ہیں؟ اس کے سوال پر آریان خانزادہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر حیرت اور استعجاب دیکھتے اسے آنکھ ونک کر گئی تو وہ کمر پر ہاتھ رکھتے اسے گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ میرے سامنے بھابھی اور مما کے سامنے حور بچوں؟ بڑی شرافت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ان کے قریب آتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور کہاں ہوں گی اپنے گھر کے علاوہ؟ میں بھی شانم کے جواب پر بینی خانزادہ نے انہیں پھر سے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا اور آریان خانزادہ نے دل میں سوچتے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کے کھوتے ہوئے اس کے سامنے وہ اس کی بہن کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ کیا مطلب؟ بینی خانزادہ نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ مطلب یہی کہ وہ بے صبرا اسے اٹھا کر لے گیا اپنے گھر اور جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ ہو گئی رخصتی۔ میں نے کہا کہ اس طرح رخصتی نہیں ہوتی، پہلے بارات لے کر آؤ اور پھر دھوم دھام سے اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ تو کہتا ہے 15 سال پہلے رخصتی کروائی تھی میں نے، اور پھر آپ اسے ایسے مکلاوے پر لے کر گئے کہ 15 سال تک یہ رسم نبھاتی رہی ہیں۔ آج 15 سالوں بعد میں اسے اسی رسم کو نبھاتے اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اور ہاں، اگلے جرگے میں یہ اعلان کروا دوں گا کہ اس مکلاوے والی رسم پر بینڈ لگا دیا جائے، اور اگر کوئی اس رسم کو نبھانے کی بات کرے تو اسے الٹا لٹکا دیں اور 1000 جوتے ماریں۔ ان کے پاس آتے ہوئے باقی کا جواب ارسلان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے دیا تھا اور جھکتے ہوئے اپنا کندھا میں بھی شانم کے سامنے کر گیا اور میں بھی شانم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہیں ابو جانی اور سفر کیسا گزرا؟ وہ ان سے پوچھتے ہوئے اب آریان خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ آریان خانزادہ کو نہ اٹھتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن وہ اسے 1 انچ بھی سرکا نہ سکا۔ امپریسو! میں نے تو سنا تھا کہ پردیس میں پلنے والے بچے ماما بوائے اور اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سا زور سے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ کی ہڈیاں سلامت نہیں رہتی، لیکن ہمارے آریان بھائی تو ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں۔ اب اٹھ جائیں نا یار اور ہمارے سینے سے لگ جائیں۔ قسم سے پچھلے 15 سالوں سے اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب وہ وقت آئے اور کب آپ پاکستان واپس لوٹیں۔ ارسلان خانزادہ اب منہ پھلائے کہتے اسے پھر سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اب چاروں ناچار اٹھ کر اس سے گلے ملنے لگا اور اس کے گرد اپنا حصار اتنا مضبوط کر گیا کہ کڑک کی آواز صاف سنائی دی۔ تمہاری اداسی دور کر رہا ہوں، اب تھوڑا سا تو بھی برداشت کرنا۔ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے کہا تو وہ کھسیانی ہنسی ہنستے خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرتے اب ہلکان ہونے لگا تھا۔ تم نے مجھے کمزور سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور ذرا اپنی نظروں اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، ورنہ امید ہے کہ تو سمجھ گیا ہوگا۔ آریان خانزادہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی شرٹ کے کندھے سے ناکردہ گرد جھاڑتے ہوئے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا، اور وہ کھسیانی ہنسی ہنستے اب پیچھے ہٹتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر بینی خانزادہ کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ پہلے 1 سالہ کیا کم تھا جو اب دوسرا آ گیا میری جان ہلکان کرنے کے لیے؟ لگتا ہے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے پھر سے آریان خانزادہ کی طرف دیکھ گیا جو مسکراتے ہوئے لیکن سرد سخت نگاہوں سے اسے وارن کرنے والے انداز سے دیکھ رہا تھا، اور وہاں بیٹھے بزرگ اب وہاں سے اٹھنے کا سوچنے لگے تھے۔ میں بھی شانم اور ان کے بچوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے۔ کیا ارسلان بھائی سچ کہہ رہے ہیں ابو جانی؟ بینی خانزادہ نے حیرت اور استعجاب سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹے، یہی سچ ہے، میں بھی شانم نے ٹھنڈی آہ بھرتے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، اور ارسلان خانزادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ آریان خانزادہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ آریان کدھر جا رہے ہو؟ میں بھی شانم نے اس کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں، اور کہاں؟ وہ سرد تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ پہلے کھانا تو کھا لو پھر جانا اپنے کمرے میں، وہ دھیرے سے فکر مندی سے بولی تھیں۔ ماں کا دل تھا نا، جتنی بھی بڑی تکلیف یا مصیبت ہو بچوں کی بھوک کا خیال ضرور رہتا ہے ماں کو۔
کھانے سے یاد آیا کہ بہن بھی تو بھوکی ہوگی اور ماں، اگر وہ انکار کرے گا تو ماں بھی بنا کھانا کھائے اور دوائی کھائے رات گزار دے گی، اور ہارٹ پیشنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کھانا لگوائیں، میں ہاتھ دھو کر آیا۔ وہ اتنا کہتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ارحم خانزادہ کو کال ملا گیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہیے صالح صاحب، کیوں اتنی رات کو ڈسٹرب کیا ہے؟ ویسے پہلی رات یوں نئے نویلے جوڑے کو اتنی رات گئے فون کرنا بیڈ مینرز ہیں۔ ارحم خانزادہ حویلی کی چھت پر کھڑا اپنے دل کی کھولن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آریان خانزادہ کی کال دیکھتے اس کی رگ پھڑکی تھی۔ وہ اگر سکون میں نہیں تھا تو آریان خانزادہ کیوں سکون میں رہے؟ وہ کال اٹینڈ کرتے بے باک باتیں کرتے اسے سلجھانے لگا تھا۔ تجھ جیسے کمینے بندے سے اسی بے غیرتی کی امید کی جا سکتی ہے؟ چھت پر کھڑا ہو کر کس ماں کے ساتھ رومانس کر رہا تھا جو میں نے تجھے ڈسٹرب کر دیا ہے؟ وہ بھی آریان خانزادہ تھا، اس سے 10 ہاتھ آگے اور بے شرمی میں نمبر 1۔ تجھے تو میں، آریان خانزادہ دہکتا کوئلہ بنتے دھاڑتی آواز میں کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں کیا؟ مجھے کیا ارحم خانزادہ؟ وہ اب سامنے اسے دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ دونوں فون کان سے لگائے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ہوائیں بھی تیز ہوتی ان کی سانسوں کی طرح شور کرنے لگی تھیں۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ فون کان سے لگائے سردی میں بارش میں بھیگتے ہوئے اس کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں دوسرا خان اپنے کان کے ساتھ فون لگائے اب مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ ارحم خانزادہ نے مسکراتے ہوئے فخریہ انداز سے اسے دیکھا تھا، گو کہ جتانا چاہتا ہو کہ اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی اس کا اسیر ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنی وجاہت اور خوبصورتی میں جھکڑ لیتا ہے، لیکن اس کا یہ خیال لمحوں میں مٹی میں ملنے والا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اسے بھیگتا دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا کیوں نہیں کہتا؟ بادل اس بار پھر اور زور سے گرجے تو کمرے کی کھڑکی میں کھڑے مرد کے دل کی بے چینی میں اور بھی اضافہ ہوا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کیا وقت بدل گیا ہے یا پھر دل بدل دیے اس 15 سالوں کی دوری نے؟ ارحم خانزادہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ کیا وہ بھی بدل گئی ہوگی؟ کیا وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ظالم ہو گئی ہوگی؟ دل میں سوچتے ہوئے درد اٹھا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ادھر دل پر ہاتھ گیا تو ادھر کھڑکی میں کھڑے مرد کا ہاتھ اٹھا۔ ارحم خانزادہ تکلیف میں ہو اور آریان خانزادہ تڑپے نہ، یہ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی نہیں بدلی ہوگی۔ دل خوش فہم ہوا تھا اور خوش فہمیاں انسان کو برباد کر دیا کرتی ہیں۔ کوئی جا کر سمجھائے اس پاگل خان کو۔ بولو، فون کیوں کیا تھا؟ ارحم خانزادہ نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جانے کا کیوں نہیں کہتا یہاں سے؟ دل پھر سوالیہ ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی۔ مجھے تو کھانے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن کیا اسے کچھ کھلایا جسے بڑے دعوے کے ساتھ یہاں سے لے کر گئے تھے؟ آریان خانزادہ نے بغیر کوئی تکلیف دیے سوال کیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے بیمار پڑ جائے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ورنہ کسی کی ہمت کہ آریان خانزادہ کی بہن کو اس کے سامنے سے یوں دعوے کر کے لے جائے، پھر چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اسے کچھ کھلانے سے پہلے مجھے تجھے بتانا ہوگا؟ وہ اتنا کہتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا مطلب وہ ابھی تک بھوکی ہے۔ وہ ہیڈ فون اتار کر رکھ گیا تو اس میں سے آریان خانزادہ کی دھاڑتی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی دھاڑ اگنور کرتے تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہوتے 2 منٹ میں کپڑے چینج کر کے باہر نکلا اور آریان خانزادہ کی کال کاٹ گیا۔ وہ انٹرکام پر چند ہدایات دیتے اب بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ آنکھیں بند کیے چھوٹی چھوٹی مگر گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میڈیسن کا اثر ابھی چند گھنٹے اور اسے سکون سے سلائے رکھنے والا تھا، لیکن وہ بھوکی سوئے یہ بھی برداشت نہیں۔ مجھے کیوں خیال نہیں رہا کہ پہلے کچھ کھلا لوں پھر میڈیسن دوں؟ لعنت ہے تجھ پر ارحم، پہلی رات ہی بیوی بھوکی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود کو لعنت ملامت کرتے اس کے پاس بیٹھا۔ اب اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے آنکھوں سے اس کے صدقے اتارنے لگا۔ وہ ابھی تک اسی بلیک ساڑی میں تھی، وہ اس ساڑی میں بے سکون ہوگی۔ وہ اب ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔
لیکن پھر یاد آیا کہ اسے کیسے رخصت کروا کے لایا تھا۔ اس حالت میں اس کے کپڑے تو وہ دل میں اپنی کرتوتیں سوچتے مسکراتے ہوئے اب اپنا ٹریک سوٹ نکال لایا تھا۔ کوئی اس سنکی ہاتھ سے پوچھے کہ بھلا اس چھوٹی سی لڑکی کو اس 6 فٹ سے بڑھتے قداور کسرتی جسم رکھنے والے مرد کے کپڑے کیسے آئیں گے؟ وہ تو اس کی شرٹ میں ہی چھپ جائے گی۔ ویسے بھی سفید حویلی کون سا دور ہے، جا کر اس کے کپڑے لے آئے۔ لیکن نہیں، وہ انا کا مارا شخص کبھی بھی نہیں جائے گا۔ مجھے اسمال اور میڈیم سائز کی جتنی نیو کلیکشن ہے 1 گھنٹے میں حویلی میں چاہیے۔ وہ فون پر حکم دیتے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس وقت رات کے 2 بجنے کو ہیں اور اس وقت کون سی کمپنی ہے جو اسے ڈیلیور کرے گی۔ لیکن وہ ارحم خانزادہ تھا جسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی کسی میں انکار کرنے کی جرأت تھی، سو وہ ریلیکس ہوتے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے سفید گلابی گالوں کو سنہری لٹیں چھوتی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ارحم خانزادہ نے ان سنہری لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس گلاب کی پنکھڑی پر اپنے دہکتے لب رکھتے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کیسا سکون ملتا تھا اسے اس کے پاس۔ وہ نہ جانے کتنے ہی پل ایسے ہی اس پر جھکے اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھتے سکون حاصل کرتا رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ پیچھے ہٹتے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دروازہ کھول گیا۔ ملازمہ ٹرالی گھسیٹتے کمرے میں رکھتے کھانے کی ٹرے سے رومال ہٹا گئی۔ ٹرالی میں حور خانزادہ کی پسندیدہ ڈشز کو بڑے سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کی فیورٹ چائنیز رائس، سوپ، چکن فجیتا، شاشلیک اور بھی مختلف ڈشز۔ آج تو رعایت دے رہا ہوں خانم جان، لیکن کل سے تم وہی کھاؤ گی جو کھانا ہیلدی ہوگا۔ پاس کھڑی ملازمہ ارحم خانزادہ کی بڑبڑاہٹ سنتے اپنی زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ ارحم خانزادہ نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر گھور کر دیکھا تو وہ تیزی سے باہر نکلتے دروازہ بند کر گئی۔ پتہ نہیں ابو جانی تمہیں اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کیوں دیتی ہیں، اور وہ تمہارا بھائی کہنے کو تو یوں جتاتا ہے جیسے بہت پرواہ ہو تمہاری، لیکن وہ پلیٹ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتے منہ میں بڑبڑا بھی رہا تھا۔ وہ ارحم خانزادہ جو ہل کے گلاس پانی کا نہیں پیتا، کھانا بھی پلیٹ میں لگا کر دیا جاتا تو کھاتا تھا، وہی ارحم خانزادہ آج پہلی رات ہی اپنی بیوی کے لیے پلیٹ لگا رہا ہے۔ اگر کوئی دیکھ لے گا تو غش کھا کر مر جائے گا۔ لیکن خیر، مجھے کسی سے کیا غرض؟ لیکن ہاں خانم جان، یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا۔ وہ اب اس کے نزدیک آستے ایسے بول رہا تھا کہ جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ خانم جان اٹھ جاؤ اور تھوڑا سا کچھ کھا لو، پھر سو جانا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ خنوس اسی طرح خاموش۔ کیا ضرورت تھی آگو اتنی سخت میڈیسن دینے کی؟ میں نے کہا بھی تھا میں سنبھال لوں گا۔ وہ اب غصے سے دانت کچکچا کر زیان خانزادہ کو کوسنے لگا تھا، جس نے اسے کچھ دن پہلے ہی چند میڈیسن دیتے ساتھ ہدایت بھی دی تھی کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس لیے وہ کوئی بحث کیے بنا اس کی میڈیسن اپنے پاس رکھے، اور وہ جو اترا کر بڑے دعوے کے ساتھ کہتا تھا کہ اس سے زیادہ نفرت وہ کسی سے نہیں کرتا، وہ اس کی دوائیاں اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ وہ پہلے والی دوائیاں نکال کر پھینکنے لگا تھا جو ایکسپائر ہو چکی تھی۔ وہ ہر سال اس کے لیے اسی طرح دوائیاں لے کر اپنے پاس رکھتا تھا، اور کبھی کبھار تو اسے ان دوائیوں کو استعمال کرنے کا بھی موقع مل جاتا تھا، اور وہ اس کی دوستوں کے ہاتھوں بڑے رازدارانہ طریقے سے اس تک پہنچا بھی دیا کرتا تھا، لیکن خود جب بھی سامنے جاتا تو اظہار نفرت ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹا گیا تو وہ ابھی تک اس کی اسی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، بلیک چادر، اور وہ بھی ارحم خانزادہ کی۔ حق ملکیت سے دل جھوم اٹھا تھا۔ وہ اس کے وجود سے چادر ہٹا گیا تو اس کے وجود کی رعنائیاں اسے بہکانے لگی تھیں۔ اس کا چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتے ہوئے بکھرا بکھرا سراپا اور لہروں جیسا وجود اس کے جسم میں حور کی وجود کی طلب بڑھانے لگا تو وہ بے اختیار ہوتے اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر قابض ہوتے اس کی گہری نیند بھگ سے اڑا گیا۔ وہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ کیا تھا اس کا پاگل اور ظالم جابر سنکی خان، جو اس کے ساتھ چپکتا تو سب کچھ فراموش کر دیا کرتا تھا۔ پہلے تو دشمنی تھی تو یہ عالم تھا کہ اس کی سانسیں کھینچتے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جایا کرتا تھا، اور اب تو خیر سے دشمنی کے بادل بھی چھٹ گئے تھے
اور موسم کے ساتھ ساتھ موصوف کے دل پر پڑی جھوٹی انا اور دشمنی کی دھول بھی اڑ چکی تھی۔ اب کیا عالم ہوگا اس کی جنونیت کا۔ اس کی تشنگی ایسی تھی کہ مٹائے ہی نہیں مٹ رہی تھی، بلکہ یہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کیسی تھی یہ تشنگی یار کہ مٹنے کی بجائے بڑھتی جائے، اور نیند سکون سب ایک ہی ذات کے ساتھ جوڑ دے۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ یہ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ میں آگے اس سفر کو اور بھی اچھا بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔